دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یا رب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے پروگرام اتحاد امت لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اتحاد امت ہماری بنیاد ہے، ہمارا ماضی ہے، اور یہی اتحاد امت ہمارے مستقبل کا خواب ہے۔ بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ اتحاد امت سے ہی ہمارے سفر کا آغاز ہوا تھا، اور یہی اتحاد امت ہمارا انجام ہونا چاہیے، ہماری منزل ہونی چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارا ماضی بھی اتحاد امت تھا، اور انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی اتحاد امت ہوگا۔ زمانہ حال جو ہے یہ اختلاف امت کا شکار ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ حادثہ کیسے رونما ہوا؟ کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش ان کی، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ یہ انتشار، یہ اختلاف زمانہ حال میں اس امت میں کیسے شامل ہو گیا، اور اس نے کیا کیا نقصان کیے ہیں، یہ ہمارے آج کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان شخصیات ہیں پروگرام اتحاد امت میں، میری دائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام جناب پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد اختر۔ آپ ماضی میں جامعہ کراچی کے صدر نشین رہے شعبہ علوم اسلامیہ کے، اور حال میں لاہور یونیورسٹی میں آپ صدر نشین ہیں، بلکہ ڈین ہیں شعبہ علوم اسلامیہ کے، اور اس کے علاوہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے بورڈ آف گورنرز کے آپ ممبر بھی ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خوش الحمد للہ نشکر۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب صاحبزادہ ڈاکٹر حافظ مشہود احمد۔ ماشاءاللہ، جدید علوم ہوں یا قدیم علوم ہوں، دینی علوم ہوں یا عصری علوم ہوں، دنیاوی علوم ہوں یا ہمارے مذہبی علوم ہوں، جناب ڈاکٹر حافظ مشہود احمد کو ان پہ خوب دسترس حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو قادر الکلام بنایا ہے، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، پروفیسر حافظ نصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی انتخاب احمد نوری۔ ماشاءاللہ آپ PhD ڈاکٹر ہیں اور مفتی بھی ہیں، جامعہ نعیمیہ کے دارالافتاء سے بھی وابستہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس سے پہلے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مذہبی امور کے کوارڈینیٹر رہے، اور آج کل آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں عرض کروں گا کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کی طرف آتے ہیں، ہمارے موضوع کی طرف آتے ہیں، اتحاد امت۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہماری اس بزم کے صدر نشین ہیں۔ سر، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اتحاد امت اپنی تفہیم کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اتحاد امت کی بنیاد فکر ہے یا فقہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ جس موضوع پر آپ نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے، یہ نہ صرف آج کی ضرورت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب۔ اور عامت الناس کے ساتھ ساتھ جو اہل علم ہے ان کے لیے بھی جو ہے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کریں
اور میڈیا کے تھرو جو ہے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ جی بالکل، تو آپ مبارکباد کے بہت مستحق شکریہ ہیں، ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اور بہت یعنی ضرورت ہے وقت کی، یہ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اتحاد امت کی بنیاد، اس کی بنیاد جو ہے وہ فکری ہے، یعنی فقہی نہیں ہے۔ صحیح، فکری کا مطلب یہ ہے ایمانیات۔ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی اور ہم سب اس چیز کو تمام اس چیز پر اتفاق ہے کہ امت جو ہے وہ نبی کے فالور ہوں گے، اور نبی دو چیزیں دیتا ہے، ایک عقائد نظریات ہوتے ہیں، جیسے حدیث جبرائیل میں ہے، آپ سے پوچھا گیا مل ایمان، جی، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ۔ تو اس میں سب چیزیں وہ ہیں جو جسے ہم کہتے ہیں خبر سے ان کا تعلق ہے۔ ایمانیات میں تمام قسم کی آیات نصوص خبری ہیں، ٹھیک ہے، اور خبر میں یا تصدیق ہوتی ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یا تکذیب ہوگی جس کو ہم کفر کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لہذا ملت میں اتحاد برقرار رہے گا جب تک نظریات برقرار رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر نظریہ چینج ہو جاتا ہے تو وہ آدمی ملت سے الگ ہو جائے گا۔ دوسری اس لیے اتحاد جو ہے، یعنی ملت بغیر اتحاد کا کوئی اس کا وجود نہیں ہے، صحیح، اور اتحاد بغیر ملت کے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مسلمان متحد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک نظریے کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہیں کہ مسلمان مختلف ہیں تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے نظریات مختلف ہیں، صحیح، اور ہر نظریے کا حامل جو ہے وہ ایک فرقہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ فرق الضالہ میں معتزلہ کو ہم شمار کرتے ہیں، خوارج کو ہم کہتے ہیں، تو وہ نظریاتی اختلاف ہیں۔ فقہی اختلاف جو ہے یہ بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب جب آگے ہم چلتے ہیں تو چونکہ یہ فقہی ظاہری اعمال ہیں، ظاہری اعمال کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھا جا سکتا ہے، میری باڈی کی حرکات ہیں، ان کو ہم نے شناخت بنا لیا۔ جی بالکل، جب یہ شناخت بن گئے کہ یہ اس قسم کی حرکات کا آدمی کہ یہ نظریات ہیں، تو یہاں مجھے بہت ہمارے بزرگ تھے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ سے، ان کا قول جو ہے وہ کہتے تھے بھئی عقیدے پر بات کرنی ہے تو پہلے مجھ سے پوچھو کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ صحیح، یہ آپ نہ فرض کر لیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے اور پھر اس پر آپ جو ہے نا وہ بحث پورا آپ نے جو ہے نا وہ کنبہ کھڑا کر لیا۔ پہلے مجھ سے پوچھئے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ جو میں بتاؤں گا وہ میرا عقیدہ ہوگا، جو آپ میری طرف منسوب کریں گے ہو سکتا ہے میرا وہ عقیدہ ہی نہ ہو۔ صحیح، تو اس لیے اتحاد امت یا امت جب ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک نبی کے فالوور ایک امت ایک نبی کے پیروکار، ایک نبی کے پیروکار، وہ نبی کی امت کا حصہ وہ ہے۔ نبی کی امت ہے، جی حصہ نہیں، وہ نبی کی امت ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی اس نبی کو مثلا جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے بھی وہی کلمہ پڑھا، میں نے بھی وہی کلمہ پڑھا، مفتی صاحب نے بھی، حافظ صاحب نے بھی، تو ہم سب ایک نبی کو ماننے والے ہیں، جی بالکل ٹھیک، اور ہمارے اوپر نبی کی اطاعت واجب ہے۔ جی اب نبی ہمیں ایک حصہ دیتا ہے ایمانیات کا، کہ اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے، ہم سب اس پر متفق رہیں گے، کیونکہ نبی کی مخالفت جب تک متفق ہیں تو ہم نبی کی امت میں رہیں گے، اور جب اختلاف کریں گے فکر میں تو ہم نبی کی امت سے نکل جائیں گے۔ آپ کی اجازت ہو تو اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جی، آپ کی اجازت سے میں مشہود صاحب کو بھی شریک گفتگو کر لوں۔ ڈاکٹر مشہود صاحب، جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش ان کی، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ یہ آج حادثہ ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارا ماضی بھی اتحاد امت، مستقبل کا خواب بھی اتحاد امت، اس پروگرام کا مقصد بھی اتحاد امت، کہ آج نہیں تو کل اتحاد امت پیدا ہو جائے۔ لیکن آج ہم اختلافات کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ یہ حادثہ کیسے ہوا، کب ہوا، اور اس کے کیا کیا نقصان ہم نے اٹھائے اور اٹھاتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں کیو ٹی وی کو اور آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ درد دل ہے، اور کیو ٹی وی نے اور آپ کی ٹیم نے اس کو دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور وتواصوا بالحق پر عمل کرتے ہوئے اس کو جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی علمی اور بڑی دقیق گفتگو کی۔
اور میں سادہ الفاظ میں اس کو ہی کنٹینیو کروں گا، جی۔ اسی ایکسٹینشن میں چند باتیں عرض کروں گا کہ المیہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت بہت سارا لٹریچر اور مواد اتحاد امت پر اور اختلاف امت پر موجود ہے. بالکل ٹھیک. بہت سارے مکالمے اور مناظرے اور حتیٰ کہ خطابات ہوتے ہیں، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ اختلاف جو ہے وہ فکر کا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو فقہی مسائل تھے جو باعث نزاع نہیں تھے، کسی دور میں بھی باعث نزاع نہیں رہے، فروعی مسائل. جی جی. صورتحال یہ بن چکی ہے کہ مساجد میں، مدارس میں انہی فقہی مسائل کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک نفرت کے پیمانے کھڑے کر دیے اور مخالفت کا اور عداوت کا سلسلہ شروع ایک ہے اختلاف اور ایک ہے مخالفت. ہم مخالفت پہ آ گئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم ایسی امت بنو، ایسی امت ہو جاؤ جو خیر کی طرف بلائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خیر کی ڈیفینیشن بھی بتائی کہ خیر کیا ہے. وَالصُّلْحُ خیر، صحیح، صلح خیر ہے، دشمنی خیر نہیں، منافرت خیر نہیں بلکہ موافقت خیر ہے، لڑائی جھگڑا خیر نہیں بلکہ دوستی اور محبت کا پیغام یہ خیر ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیا. پھر ایک قدم اور آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. بنی اسرائیل کی ایگزامپل دی، کوٹ کی سمجھانے کے لیے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی. کیوں؟ اگر تمہارے بیچ میں بھی ایسا ہوا، پھوٹ پڑی یا مخالفت والا سلسلہ شروع ہوا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا کا سلسلہ ہے، جس کا آگے ذکر کیا. جی بالکل. کہ جو پھٹیں گے اور جو پھوٹیں گے آپس میں، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اس کے وائس ورثہ جو لوگ جوڑیں گے، توڑنے والے نہیں ہوں گے، ان کے لیے انعامات ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب حلف الفضول سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کا اگر آپ پیریڈ اس کا انالیسز کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑا ہے. ہاں جی، آپ کی جو تعلیمات ہیں، بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اس طرح کی جتنی بھی عبادات ہیں یہ اہم ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان سے زیادہ اہمیت کی عامل ہیں، بعض اوقات ہو جاتی ہیں، جیسے یکجہتی، اختلاف کو ختم کرنا. سنن ترمذی کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بیچ میں صحابہ کے درمیان میں ایک سوال کیا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے، روزہ سے اور صدقہ سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے. تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات المرئین، دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروانا، سبحان اللہ، اس جھگڑے کو ختم کرنا، یہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے. کیا بات. بلکہ آپ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سل من قطع کا، جو توڑے اس کو جوڑو. پھر آپ نے فرمایا واعفو عن من ظلم کا، جو زیادتی کرے اس کو معاف کرو. پھر آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. سبحان اللہ. رسول اللہ آپ کی اجازت سے میں مفتی صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں. پھر وقفہ ہے ہمارا. جناب ڈاکٹر مفتی انتخاب نوری، مجھے ناز ہے اس بات پر کہ آپ کی پی ایچ ڈی ماشاءاللہ میری سپروین میں ہیں، اور میں اس پہ بہت اپنی سعادت بھی محسوس کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ میرا انتخاب تھے، پھر قوم کا انتخاب ہوئے، اب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کا انتخاب ہیں. آپ کو بہت مبارک رکنیت اسلامی نظریاتی کونسل کی، اور آج آپ ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. تو ڈاکٹر صاحب فرمائیں، اس امت کی رہنمائی کریں. آج جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ امت گلدستہ تھی، اور مختلف گلدستے میں مختلف پھول ہوا کرتے ہیں، ہر ایک کی خوشبو مختلف ہوتی ہے. آج جو ہماری فقہی جو دروازے ہیں ان میں ہر ایک کی خوشبو مختلف ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہے، اسی گلدستے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ شیرازہ کیسے تار تار ہو گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جن عظیم کلمات کے ساتھ میری حوصلہ افزائی کی، یقیناً یہ میرے لیے، میرے تمام متعلقین کے لیے بہت عزت حوصلہ افزا جو کلمات ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو رہی یہ بات انتخاب جہاں کا بھی ہو، اساتذہ کا انتخاب ہی رہتا ہے۔ جیتے رہیں۔ الحمدللہ میں جس منزل پہ بھی ہوں گا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین، میرے اساتذہ کرام اور میرے اہل و عیال کی یہ دعائیں اور متعلقین کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، اس امت کی اس زمانے میں بدقسمتی اور بدبختی کا یہ عالم ہے کہ جب سے امت نے عقائد کو اور اعمال کو خلط ملط کر لیا ہے، آپس میں مکس کر لیا ہے، اس وقت سے امت کا جو ہے یہ جو ایک گلدستہ جو بنا ہوا تھا، جو سجا ہوا تھا، جسے آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر ایک مواخات مدینہ کے نام پر جس گلدستے کو قائم فرمایا تھا، وہ گلدستہ آج کے زمانے کے نام نہاد جو فکر رکھنے والے، نام نہاد سوچ رکھنے والے، جو اپنی جو ہے خواہشات کو ایک فکر کا نام دے کر کے جو ہے امت کے اوپر ایک مسلط کیے ہوئے ہیں، اور اپنی خواہشات جو ہیں اس کو ایک سوچ اور فکر اور عقیدے کی جو ہے ایک کڑی قرار دے کر کے امت کو انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں ناظرین کی توجہ آپ کی وساطت سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آخری خطبے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو آپ نے اس دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ کے اوپر وہ امتحان آیا، جس امتحان کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زہری زمانہ طیبہ میں دی تھی کہ اے عثمان، اللہ تجھے جب ایک چادر جو ہے، پوشاک جو ہے وہ تجھے عطا کرے گا، اور جب لوگ اس کو چھینیں گے، انتشار کا شکار ہوں گے، تو یہ اشارہ تھا کہ آپ کی جو خلافت تھی، جو اس وقت کے جو تھے انتشار پسند لوگ جو ہیں، جب انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ بنا لیا، تو آپ نے کیا کمال کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ اگر عثمان شہید کر دیے گئے، ظلم جس بربریت کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، تو پھر امت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گی، پھر امت کو ملانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو آپ نے اپنے جو ابتدائی کلمات میں فرمایا تھا کہ یہ کوئی آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، میں نے کہا نا، اس کے پیچھے بڑے ایک وقت کرتا ہے پرورشن کی۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت نے اس وقت ہی پرورش شروع کر دی تھی کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام نہاد لوگوں نے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، جو بلوائی تھے، انہوں نے جب آپ کو شہید کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ امت کے اندر ایک انتشار کی دیوار کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس امت کی بدقسمتی اس زمانے میں یہ ہے کہ جب لوگوں نے اپنے رہبر و رہنما جید علماء جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دنیا کے علم کے ساتھ بارہ مند فرمایا ہے، اور جن کی ساری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق سیکھنے میں، سکھانے میں گزر گئی ہے، جب امت نے ان کو چھوڑ کر کے اپنا رہبر و رہنما یہ یوٹیوبرز اور اس طرح کے انتشار پسند جو لوگ ہیں، اگر میں کھلے لفظوں میں بات کرنا چاہوں، جو غیر مسلمین کے اعلی کار ہیں، جن کو اس بات پہ ہی اختیار کیا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایسی چیزوں کو چھوڑا جائے جس بنیاد کے اوپر امت کے اندر انتشار پیدا ہو، امت کے اندر افتراق جو ہے وہ قائم اپنی ہو، بنیاد سے کٹ جائیں، بنیاد سے کٹ جائیں۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے امت ایک افراتفری کے عالم میں ہے، اور بنیاد کے بغیر جو بھی عمارت بنتی ہے وہ تو ہوا کے جھونکوں سے جھول جاتی ہے، اس کا تو کوئی بنیاد ہو جاتی ہے۔ اس کی تو بنیاد اصل بات ہے جو اپنی بنیاد سے وابستہ رہے۔ بنیاد ہے افکار، عقائد، ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان رکھنا، اللہ اور اس کے رسول نے جن جن ہستیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کے اوپر ایمان رکھنا، اور ایمان بھی غیر متزلزل، اس میں تو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں نا جی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، جیسے وہ جو ہے کتاب جس میں شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح اس کے اوپر ایمان رکھنے والے کی ایمان میں بھی کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ھدی آپ کی اجازت سے للمتقین۔ میں ایک وقفہ لے لوں۔ سر، ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہے پروگرام اتحاد امت میں، وقفہ ہے،
اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ARYQTV لاہور اسٹوڈیوز ہے اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت۔ جناب ڈاکٹر نصیر صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہماری تباہی میں، ہماری بربادی میں، ہمارے اختلافات میں، ہمارے انتشار میں لسانی تقسیم کی گئی، قومی تقسیم کی گئی اور فروعی تقسیم کی گئی، وہاں مادی مفادات کو وہ بھی شامل کیے گئے کہ جہاں مادی مفاد وابستہ ہے ادھر لپک جاؤ۔ کیا ہماری بربادی میں یا اتحاد امت میں جو دراڑ آتی ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنا ماضی دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو اس امت کے روشن ستارے تھے، پلرز تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ مادی مفادات وہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تصور بھی نہیں لایا جا سکتا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ شمع رسالت کے پروانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمع ہیں، وہ ارد گرد گھومتے ہوئے تڑپ جانا اور اپنے آپ کو فدا کر دینا نبی کریم کی ذات اقدس پر، بے شک جان جاتی ہے چلی جائے، مادی مفادات تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور آج ہم مادی مفادات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ کیا یہ بھی اتحاد امت میں دراڑ کا باعث ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے۔ بہت زبردست جو ہے نا یہ آپ کا موضوع ہے اور سوال ہے۔ اصل میں ہمیں نظام کو سمجھنا ہوگا۔ جی، جب تک ہم نظام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملت بنایا، اور میں نے جیسے گزارش کی کہ نبی کے پیروکار اور نبی کی پیروی یہ نہیں ہے کہ میری مرضی کیا ہے، صحیح، نبی کی پیروی ہے یہ کہ نبی کی مرضی کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صحیح۔ سر، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میرے خلاف فیصلہ ہو اور میں اس کو دل کی خوشی سے قبول کروں کہ حضور کا فرمان ہے مجھے، آپ تو کہتے ہیں نا جان سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ رائے کو قربان کر دیا۔ جی، تو یہ آپ نے ہمیں ملت دی تھی، ہم اس ملت کے افراد تھے، لہذا یہ تو کہیں سوچا ہی نہیں جا سکتا نا کہ ملت میں کہ رسول اکرم یا صلی اللہ امت علیہ کے تصور میں، یا امت کے تصور میں۔ اب ہوا کیا ہمارے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ملت میں مرکزیت ہوتی ہے، اور وہ مرکزیت ہماری جیسی بھی تھی خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے ختم ہو گئی، اس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ اب یہ نظام جو ہے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسلام کس پر تھا؟ عقائد پر، نظریات پر۔ رسول اللہ کا فرمان میرے لیے حرف آخر تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے فرمان پر نظر ثانی کی اپیل کروں تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایمان میں شک کی گنجائش ہی نہیں، یا تصدیق یا تکذیب۔ جی جی، کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے ایک انچ بھی آگے پیچھے۔ سر، ایمانیات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تھوڑا سا ادھر تو نو 100% یس نو، یا مومن ادخل فی السلم یا کافر، کافہ۔ جی یا مومن یا کافر، جی جی، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا میں صرف 2 کیٹیگری ہیں انسانوں کی، مسلمان، کافر، تیسری نہیں ہے۔ صحیح، یا مسلمان یا کافر۔ جی جی، قیامت کو 3 ہوں گی، یہ مسلمان 2 حصوں میں ہو جائیں گے، ایک منافق آ جائیں گے۔ یہ ڈیوائڈ جس نے کرنا ہے وہ اللہ ہے، صحیح، اس کو پتا ہے کہ میں نے ایمان دل سے پڑھا کلمہ یا دل سے نہیں پڑھا۔ آپ نہیں دیکھ سکتے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ ڈاکٹر نصیر آپ نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا دل سے نہیں جی پڑھا۔ جی، تو ایمان کا تعلق بندے کے ساتھ اس کے رب کا ہے، اسلام کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ ایک نظام ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس آ کر ضرور انشاءاللہ، اب یہیں سے انشاءاللہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری کر لیں گے۔ جناب حافظ مشہود صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک نجات یافتہ ہوگا، میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ 73 فرقوں سے کیا مراد ہے اور ایک فرقہ کون سا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، کیونکہ آپ شعری ذوق رکھتے ہیں، جی ارشاد۔ اور یہ شعر جو ہے نا وہ اس پروگرام کا تھیم اور خلاصہ بھی ہے کہ شجر ہے فرقہ آرائی،
ٹھیک، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو. صحیح. کیونکہ ابلیس نے جو ہے نا یہ تعصب برتا اور حتیٰ کہ انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا. تو ہماری جو ملت اسلامیہ کی جو اس وقت صورتحال ہے، وہ جو شرازہ بکھر چکا ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں تعصب جو ہے وہ حد درجے تک بڑھ چکا ہے. سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے سے اس امت میں رونما ہونے والے فتنوں کا ذکر کیا تھا. ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ فتنہ تفرق بھی ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. صحیح. اب میں آتا ہوں اسی حدیث کی طرف جس کا آپ نے حوالہ دیا. یہ سنن ترمذی میں بھی حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کا آخری جو ٹکڑا ہے وہ آپ نے کوٹ کیا. اس سے پہلے جو ہے بنی اسرائیل کے کچھ حالات بیان ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، وہ ناجیہ ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ناجیہ سے مراد نجات پانے والا. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. صحیح. آپ نے اس کا مفہوم کے حوالے سے آپ نے مجھ سے استفسار کیا، تو اس حوالے سے دو رائے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بعض علماء کا اور فقہاء کا یہ قول ہے، محدثین کا یہ قول ہے کہ اس میں جو 73 کا جو ہندسہ ہے، اس کی تحدید جو ہے نا وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی فرقوں کی کثرت، اور اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قادر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تمہارے قدموں کے نیچے سے، اور پھر او یلبسکم شیعا، اور تمہیں گروہ بنا کر، گروہ بندی میں ڈال کر آپس میں گتھم گتھا کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور تم کو تمہارے ذریعے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے عذاب دے. یعنی پتہ چلا کہ جو قوم، جو ملت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ وہ اس کو فرقوں کی شکل میں گتھم گتھا فرما دیتا ہے اور بعضوں کو بعضوں کے ذریعے عذاب میں مبتلا کرتا ہے. یہ اللہ، اور اس کی تائید حدیث سے، ایک اور حدیث سے بھی ملتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کیں. پہلی دعا کہ یا اللہ میری امت کو جو ہے وہ اس عذاب میں مت ڈالنا کہ وہ غرق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. جی جی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرنا، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی. تیسری دعا آپ نے جو فرمائی وہ یہ تھی، شکلیں نہ بگاڑنا. اس حدیث میں جو اور ہے، اس حدیث میں تیسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ یا اللہ میری امت کو اختلاف اور انتشار میں مبتلا نہ کرنا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. یہاں پر جو اختلاف اور انتشار ہے یہ وہ نہیں ہے وہ جو فقہی اور فروعی مسائل کا، بلکہ یہ وہ انتشار ہے، وہ افتراق ہے جو عداوت کی بنیاد پر ہے، جس میں گروہ بندی ہو جاتی ہے، جس میں جماعتیں بن جاتی ہیں. آپ غزوہ بنو مستلق کا میں ذکر یہاں کروں گا. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک بریک لینی ہے آپ کی اجازت سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام بہت اہم بات ہے، بلکہ ڈاکٹر مفتی انتخاب صاحب میں آپ کی اجازت سے بریک لے لوں. سوال آپ کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے یہ ہے، میں رکھ دیتا ہوں کہ مشہود صاحب نے بھی بات کی کہ فرقوں سے مراد یہ مسالک نہیں ہیں، اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں گے پھر کیا مراد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو فروعی جزوی اختلافات کی بنیاد پر ہم نے مسالک کو فرقے بنا لیا ہے، اس سے
اتحاد امت کو اور بالخصوص دین اسلام کی کاز کو کیا نقصان پہنچا ہے، اس پہ آپ گفتگو فرمائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، پروگرام اتحاد امت ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں نہایت ہی ادب کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ARYQTV لاہور اسٹوڈیوز ہے، اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد اختر، جناب ڈاکٹر حافظ مشہود احمد، اور جناب ڈاکٹر مفتی انتخاب احمد نوری۔ جناب ڈاکٹر انتخاب نوری۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک تو اپنی اس بات کو آگے لے جانے سے پہلے حافظ صاحب کی ایک بات کو تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالنا چاہ رہا ہوں جی جی، کہ جو 3 دعاؤں کا ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی، ان میں سے جو خاص طور پر تیسری دعا کا جو ذکر کیا گیا کہ امت میں اختلاف نہ ڈالنا، جی تو اس پہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو مقررہ وقت تک کے لیے مؤخر فرما دیا، یعنی اللہ نے یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرمائی ہے، اچھا، لیکن ایک مقررہ وقت تک اس کو مؤخر کر دیا گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، رسولوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ بالکل ٹھیک۔ اب انشاءاللہ امت پہ یہ وقت آئے گا، امت پھر ایک پلیٹ فارم پہ ہوگی، جیسے میں نے شروع میں کہا، جیسے ہاں، اور دیکھیں نظام جب ایک مرکز سے چلتا ہے اس کا انتہا بھی مرکز ہوتا ہے۔ آپ جیسے بیت اللہ شریف کا ایک طواف دیکھیں، جی جی، آدمی حجر اسود سے اس طواف کے چکر کو شروع کرتا ہے، وہیں واپس آ کے ختم ہوتا ہے، اسی جگہ پہ بالکل ٹھیک۔ حجر اسود پہ اس کا اختتام اور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ امت اتحاد کا ایک مضبوط قلعہ بنے گی، قلعہ بنے گی، اور انشاءاللہ امت طواف کعبہ کی برکت سے ایک طواف میں ہے، اور انشاءاللہ خیر کی ہی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ، ہاں جی۔ اور ہم علماء کی QTV کی وساطت سے، ARY کی وساطت سے، ممبر و محراب، مسجد و مدرسہ کی وساطت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت مطہرہ کا درس پیش کریں کہ امت میری جو ہے اس کے اندر وحدت ہونی چاہیے، امت ایک ہو۔ اب بات میں اس سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جی جی، یہ بات ناظرین کرام کو جان لینی چاہیے کہ فقہی جو اختلاف ہوتے ہیں اس بنیاد پہ کبھی بھی اس طرح کے اختلافات نہیں ہوتے جس طرح آج نفرت کے پیمانے نہیں بنتے، جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ جو فقہی اختلافات ہیں اس کو امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف علماء امتی رحمتن، میری امت کے علماء کے اختلاف رحمت ہے، اور یہ فقہی اور فروعی اختلافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طیبہ میں صحابہ کرام کے مابین بھی تھا، جی جی بالکل، اور بعد کے جو علماء محدثین، مفکرین، مجتہدین کرام، ائمہ کرام میں بھی تھا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ امت کا انتشار اس وقت ہوا جب خلافت عثمانیہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ افتراق آیا، تو اس سے پتہ چلا کہ انتشار اس وقت شروع ہوا جب مادہ پرستی نے غلبہ پایا، جی، اقتدار کی خواہشات نے غلبہ پایا، شہرت اور باطن کی پوجا پاٹ جو ہے، جب مادی مفادات، مالی مفادات، معاشی، سماجی، ہر طرح کے ایسے مفادات جس سے انسان کی خواہشات نہیں بڑھتی، ان بنیادوں کے اوپر جب ہم نے اپنے آپ کو چلانا شروع کیا، امت کے اندر انتشار آ گیا۔ آپ کی اجازت سے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آ جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب، جی سر، جہاں سے آپ نے سلسلہ کلام ٹھہراؤ ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں کو ثمرآور بنائے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم پرنسپل طے کریں، جی، اصول ہم دیکھیں، اور یہ نشاندہی کہیں کہ جی کہاں کہاں ہمیں ذبح کیا گیا ہے۔ یہ جو فقہ کی ہم بات کرتے ہیں سر، کہیں دنیا میں دلیل پر اختلاف نہیں ہے، جی بالکل، اس لیے کہ ہر مسلمان کے سامنے دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اختلاف جو فقہی ہے وہ فہم الدلیل میں ہے کہ اس دلیل سے میں کیا سمجھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں، مفتی صاحب کیا سمجھتے ہیں۔ یہ اختلاف رائے جو ہے یہ اللہ کی طرف سے موہوب ہے۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اختلافات جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اور جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو اولا اور عدم اولا کی بات ہے۔ سر میں یہی اگر ہم یہ پیمانہ بنا لیں تو اختلاف رہتا ہی نہیں۔ سر مجھے تھوڑا سا آپ سے اس سے بھی اختلاف ہے کہ اولا ہے یا راجی اور مرجو نہیں ہے، یہ دونوں ایک اسٹینڈرڈ کے ہیں۔
آپ مکلف ہیں جو آپ کو سمجھ آئی، میں مکلف ہوں جو مجھے سمجھ آئی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی جی کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوتی ہے، صحابہ اکرام خوشی سے جھومتے ہیں، خوشی منا رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہ اللہ کی خوشخبریاں آ رہی ہیں، لوگ سب مسلمان ہوں گے، دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے، ان کے آنسو بہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو کیوں غمزدہ ہیں؟ فرمایا مجھے تو لگتا رسول اللہ ہے کا آخری وقت لگتا ہے آخری وقت لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فائز ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے۔ تو یہ ہے فہم الدلیل۔ سبحان اللہ، وہ سبحان کیا سمجھ رہے واہ ہیں؟ واہ 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 واہ۔ اب صحابہ میں ہم تو یہ جب چیز جو تھی فہم الدلیل کا اختلاف، یہ رحمت ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا۔ اور اللہ نے ہمیں کتنا کرم کیا کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، کہا کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ میں نے نماز میں ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں، وہ کہتا ٹھیک ہے باندھ لو۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے نہیں چھوڑ دینے چاہیے، چھوڑ دو۔ آپ دیکھیں فقہ مالکی سارے چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ جی جی اجازت سے میں ڈاکٹر ضرور۔ جناب حافظ مشہور صاحب 1 منٹ پروگرام کا اختتام ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، پیغام یہی ہے کہ ملت کی وحدت کی بات ہو رہی ہے، تو ملت کی وحدت کا ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا۔ میں 2 لائنوں میں یہ بات عرض کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جی جی کہ اختلاف تو انسان کا فطری حصہ فطرت میں ہے، ٹھیک ہے؟ جب اختلاف فطرت میں ہے تو پھر اتحاد کیسے ممکن ہے؟ 2 چیزیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، جو بنیادی اصول ہیں ان پر انسانوں کو چاہیے، ملت اسلامیہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں، اتنے متحد ہو جائیں کہ ان کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہ ہو۔ صحیح۔ اور جو فروعی معاملات ہیں، فروعی اصول ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی ہو، اختلاف رکھیں لیکن ان میں فلیکسیبلٹی ہو، وہ نفرت اور مخالفت کا پیمانہ نہ اور ڈاکٹر صاحب یہ قرآن کریم نے اس کا وہ گائیڈنس، رہنمائی دی ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ جو کلمۃ طیبہ ہے یہ ایسی ہے جیسے ایک پاک درخت جس کی جڑیں وہ مضبوط ہیں، تنا مضبوط ہے، لیکن اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں شرقاً غرباً پھیلی ہیں، بٹ ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر مفتی انتخاب نوری صاحب، پیغام۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا جو یہ اتحاد امت پروگرام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نامکمل ہوگا اگر ہم اس عظیم ہستی کا ذکر نہ کریں جس عظیم ہستی کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ جی جی اور یہ ویسے بھی خیر شامل ہوگی۔ ہم امت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایسے جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ جن کا کردار ہی امت کو ایک کرنے میں ایک مشعل راہ کے طور پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں عقائد، افکار کی اور جو ہے فقہ کی بات ہو رہی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ طیبہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما جاتے ہیں، اس وقت امت کے اندر کیا حال تھا؟ جی بعض عقائد میں انتشار پیدا ہوا اور معاملات میں بھی انتشار پیدا ہوا۔ جن لوگوں نے عقیدے کے اندر انتشار کیا کہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اب آپ نے اپنی تلوار کے ذریعے سے کچلا، جی جی تو امت کو انتشار سے نکالنے کا ریاست، حکومت، علماء، ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر عقائد کی بنیاد پر امت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے تو پھر اس کو زبردستی طاقت کے ساتھ کچلا جائے، اور اگر معاملات میں اختلاف ہے اس کو آسن طریقے سے، افہام و تفہیم سے، حکمت سے، دنائی محبت کے سے، ساتھ، جیسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اپنا کردار پیش کر کے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، جو قیامت تک کے لیے ان کا کردار نمایاں طور پہ ہمیں نظر آتا ہے اور قابل اتباع۔ مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہم سر نے میں بہت آخر پہ استفادہ صرف کیا۔ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ اصول سیکھنا ہوگا کہ فہم دین کے لیے ہمیں عربی زبان آنی چاہیے، بس اس کے بغیر ہم دین نہیں سمجھ سکتے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تبلیغ دین کے لیے ہمیں مقامی زبان جو ہے اس پر عبور ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں سے مخاطب ہوں ان الفاظ سے جن الفاظ کو وہ سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ دونوں کو مکس نہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ثمرات ہوں گے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر نصیر احمد اختر صاحب آپ کی آمد کا۔ جناب ڈاکٹر حافظ مشہود صاحب بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر مفتی انتخاب نوری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میرے پاس جو وقت بچا ہے میں اس میں اتنا ہی کہوں گا، میں سارے چور دروازے مقفل کر کے رکھتا ہوں، وہ چور دروازے انتشار امت کے دروازے ہیں۔ میں سارے چور دروازے مقفل کر کے رکھتا ہوں،
جسے آنا ہے دل کے صدر دروازے سے آنا ہے، اور وہ صدر دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دروازہ ہے۔ جسے آنا ہے دل کے صدر دروازے سے آنا ہے، اور میں کیسے شام سے پہلے ہی تم کو ملنے آ جاؤں، محبت کا دیا مجھ کو ابھی گھر گھر جلانا ہے، اور یہ دیا اتحاد امت کا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔